ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه الأضاحي؟ قال سنة أبيكم إبراهيم. قالوا فما لنا يا رسول الله؟ قال بكل شعرة حسنة. قالوا فالسوق يا رسول الله؟ قال بكل شعرة من السوق حسنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. معزز دوستوں اور بزرگوں، ذوالقعدہ کے آخری ایام چل رہے ہیں اور اس کے بعد اگلا مہینہ ذوالحج کا ہے. اس مہینے کے اندر ایک مخصوص عمل ہے جو تمام عملوں سے افضل اور برتر ہے. ان ایام کے اندر اس عمل سے زیادہ کوئی عمل اللہ رب العزت والجلال کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے، اجر و ثواب کا باعث نہیں ہے. اور وہ عمل جو ہے قربانی کا عمل ہے. جو آیت میں نے خطبے کے اندر پڑھی ہے، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت والجلال نے قربانی کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے کہ قربانی ہے کیا چیز، قربانی کی فضیلت کیا ہے اور یہ قربانی کس لیے ہے. اللہ رب العزت والجلال نے ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ. ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کو رکھا ہے. اور یہ قربانی کیوں رکھی ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، کیوں رکھی گئی ہے، اس عمل کو کیوں امت کے لیے جاری اور ساری کیا ہے. اور یہ عمل صرف اس امت محمدیہ کے لیے نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں ان تمام امتوں کے لیے اللہ رب العزت والجلال نے قربانی کے عمل کو جاری کیا تھا اور اس امت کے اندر بھی رکھا ہے. اسی لیے اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا. منسک کے معنی عربی زبان کے اندر دو تین معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اس کے ایک معنی ایام یا افعال حج کے ہیں. حج کے اندر جو مخصوص افعال ادا کیے جاتے ہیں ان کو بھی مناسک کہا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ ایک دوسرے معنی ہے جو قربانی کے اندر استعمال کیا جاتا ہے. تو یہاں پر بعض مفسرین نے بیان کیا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا. ہم نے ہر امت کے لیے کیا قربانی کو رکھا ہے. اور یہ قربانی کس لیے رکھی گئی ہے اور اس کے ایام کون سے ہیں. اس سے قبل کی آیت کے اندر اللہ رب العزت والجلال نے قربانی کے ایام کو بیان فرمایا ہے. من ایام معلومات، وہ چند ایام ہیں. وہ چند ایام کون سے ہیں؟ ایک ایام النحر ہے اور اس کے بعد دو ایام تشریق ہیں یعنی 11 ذی الحج اور 12 ذی الحج ہیں. یہ 3 دن ایام قربانی ہیں اور ان 3 دنوں کے اندر اللہ رب العزت والجلال کے نزدیک اس قربانی کے عمل سے زیادہ کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے. اگر بندہ ان ایام کے اندر ان 3 دنوں کے اندر قربانی کے علاوہ اتنے پیسے صدقے کر دے تو اللہ رب العزت والجلال کے نزدیک وہ صدقہ قابل قبول نہیں ہے. اگر کسی رفاہی ادارے یا کسی چیز کے اندر قربانی کے بدلے کے اندر اتنے پیسے ان ایام میں خرچ کرے تو وہ بھی اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے. بلکہ اللہ کے نزدیک جو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے، سب سے زیادہ قابل قبول عمل ہے، وہ قربانی کا عمل ہے. جانور کو اللہ کے نام کے اوپر ذبح کرنا
کرنا یہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، سب سے زیادہ فضیلت کا باعث ہے، اجر و ثواب کا باعث ہے، قابل قبول بھی ہے۔ اسی لیے روایت کے اندر آتا ہے، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہے، ما عمل آدمی من عمل یوم النہر، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یوم النہر کے اندر ابن آدم کا کوئی عمل، انسانوں کا کوئی عمل اللہ رب العزت والجلال کے نزدیک احب الی اللہ من احراق الدم، خون بہانے سے زیادہ قابل قبول نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے۔ انہ لیاتی یوم القیامت بقرونها واشعارها واضلافها، اور پھر جو جانور تم اللہ کے نام کے اوپر اللہ کی راہ کے اندر ذبح کرتے ہو، ان 3 ایام کے اندر قیامت کے دن اس جانور کو لایا جائے گا، اور لانے کے بعد کس حیثیت کی حیثیت کیا ہوگی؟ بقرونها، وہ اپنے کیا ہے فسیموں کے ساتھ آئے گا، واشعارها، اپنے اون اور بالوں سمیت لایا جائے گا، واضلافها، اور اس کے کھروں کے سمیت اس کو لایا جائے گا۔ وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، آگے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم جانور کو ذبح کرتے ہو، اور ذبح کرنے کے بعد جو اس کا خون زمین کے اوپر گرتا ہے، زمین کے اوپر گرنے سے پہلے ہی پہلے اللہ رب العزت والجلال کے نزدیک وہ قابل قبول ہو جاتا ہے، اللہ اس کو قبول کر لیتا ہے۔ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، آگے اللہ کے نبی نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا ہے، فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، لہذا تم قربانی کو کرو خوش دلی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، اللہ کی راہ کے اوپر جانور کو دل کو کیا ہے خوش کرنے کے لیے کیا کرو۔ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، خوشی کے ساتھ تم کیا جانور کو ذبح کرو۔ اب آپ اندازہ لگائیے، جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے زمین کے اوپر لکھانے کے بعد، تو زمین اور جانور کی گردن جہاں پر چھری چلتی ہے اس کے درمیان میں کتنا فاصلہ ہے؟ زیادہ سے زیادہ 4، 5، 6 انچ کا فاصلہ ہوگا۔ تو اتنی زمین کے اوپر جو خون گرے گا کتنی تیزی کے ساتھ گرے گا، لیکن اس زمین کے اوپر گرنے سے پہلے ہی پہلے اللہ رب العزت والجلال اس خون کو قبول کر لیتا ہے۔ اس خون کو قبول کرنے کے بعد کیا ہے وہ تمہارے لیے قابل اجر بن جاتا ہے، اور پھر کرنے کے بعد اس کو یوں ہی نہیں چھوڑا جاتا ہے، بلکہ اللہ کے یہاں قبول ہو گیا، اور قبول ہونے کے بعد قیامت تک کے لیے اس جانور تمہارے لیے درجات کی بلندی کا سبب بن جائے گا، اجر کا سبب بنے گا۔ اسی لیے اس جانور کو کیا ہے اس کو خونوں اور بالوں اور کیا ہے اس کو سینگوں کے ساتھ لایا جائے گا۔ تو لہٰذا تمہیں چاہیے تم جب جانور کو اللہ کے نام کے اوپر ذبح کرو تو خوش دلی کے ساتھ کیا کرو۔ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، اور ایک دوسری روایت کے اندر قربانی کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ نے نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا، قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضاحی، اے اللہ کے نبی علیہ السلام یہ قربانی کیا چیز ہے؟ اس قربانی کو کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ ہے کیا چیز؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قال سنت ابیکم ابراہیم، یہ سنت بعد میں پڑھ لیں۔ قال سنت ابیکم ابراہیم، یہ قربانی جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، تو لہذا اس سنت کے اوپر عمل کرو۔ قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی علیہ السلام اس قربانی کو کرنے کے بعد، اس جانور کو اللہ کی راہ کے اوپر ذبح کرنے کے بعد ہمارے لیے کیا چیز ہے؟ ہمیں اس کے بدلے کے اندر کیا ملے گا؟ قال بکل شعرۃ حسنہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہر بال کے بدلے کے اندر تمہارے لیے ایک نیکی لکھ دی جائے گی۔ قالوا فالصوف یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی علیہ السلام اس اون کے بدلے کے اندر ہمارے لیے کیا ہے؟ قال بكل شعرۃ من الصوف حسنہ، جو جانور کے اوپر اون ہوتی ہے جس کو بال کہتے ہیں اس کے بدلے کے اندر بھی تمہارے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ تو لہذا تم کیا قربانی کو جو اللہ کی راہ کے اندر جانور ذبح کر رہے ہو تو اس کے لیے تمہارے لیے بہت اجر ثواب ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ ان 3 دنوں
عملوں کے اندر اللہ رب العزت والجلال کو کوئی اور عمل انسانوں کا پسندیدہ نہیں ہے صرف قربانی کے علاوہ۔ اور یہ قربانی کیوں ہے، اس قربانی کو کیوں کیا جاتا ہے؟ تاکہ کیا ہے، جو کیا ہے مقصود غریب طبقہ ہے، جو کیا ہے نادار طبقہ ہے، جب انسان جانور کو ذبح کرے، ذبح کرنے کے بعد تاکہ وہ بھی اس کے گوشت کو استعمال کر لے۔ ایک دوسری آیت کے اندر سورۃ الحج کی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو جانور تم ذبح کر رہے ہو، جس جانور کو اللہ کی راہ کے اوپر قربان کر رہے ہو، جس جانور کو اللہ کی راہ کے اوپر ذبح کر رہے ہو، اس جانور کو اللہ کی راہ کے اندر کیا ہے، تم کیا ہے اللہ کی راہ کے اندر ذبح کر کے کیا ہے اپنے گوشت کو استعمال کرتے ہو، تو لہٰذا اس کے بدلے کے اندر کیا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، جو جانور تم ذبح کر رہے ہو، ذبح کرنے کے بعد اللہ کو اس کا گوشت پہنچتا نہیں ہے، وَلَا دِمَاؤُهَا، نہ اس کا خون پہنچتا ہے، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ رب العزت والجلال کے پاس جو چیز تمہاری پہنچتی ہے وہ تقویٰ ہے، تمہارا تقویٰ ہے۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کس دل کے ساتھ تم قربانی کر رہے ہو، اللہ دیکھنا یہ چاہتا ہے تمہارا جذبہ کیا ہے، جانور کو اللہ کی راہ کے اوپر تم جو قربان کر رہے ہو کس جذبے کے ساتھ، کس خوش دلی کے ساتھ تم جانور کو ذبح کرتے ہو۔ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا تقویٰ اللہ کے کیا ہے تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تمہارا پہنچ جاتا ہے۔ انسان جانور کو کیا ہے ذبح کرے تو لہذا گوشت تمہارے لیے ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے، خون تمہارے لیے ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے، بال تمہارے لیے ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے، ناخن تمہارے لیے ہے، سینگ تمہارے لیے ہے، اللہ کو کوئی چیز نہیں چاہیے۔ اللہ تمہارا تقویٰ دیکھنا چاہتا ہے، تمہارے دل کی تڑپ کو دیکھنا چاہتا ہے، تمہارے جذبے کو دیکھنا چاہتا ہے، تمہاری حرص کو دیکھنا چاہتا ہے، کس جذبے کے ساتھ، کس حرص کے ساتھ، کس کیا طلب کے ساتھ تم جانور کو ذبح کر رہے ہو۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، تقویٰ اللہ کے نزدیک پہنچ جاتا ہے۔ پر یہ تقویٰ ہے کیا چیز؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا اے ابی ابن کعب، آپ نے اللہ کے نبی سے پڑھا ہے، آپ یہ بتائیے تقویٰ کسے کہتے ہیں، تقوی کی حقیقت کیا ہے، تقویٰ ہے کیا چیز؟ ابی ابن کعب نے فرمایا تم کبھی خاردار درخت کے پاس سے گزرے ہو، ایسے راستے سے تمہارا گزر ہوا ہے جہاں چاروں طرف کانٹے ہی کانٹے ہو، تو لہذا حضرت عمر نے فرمایا کہ ہاں میں گزرا ہوں۔ ابی ابن کعب نے فرمایا کس طریقے سے تم وہاں پر گزرتے ہو؟ انہوں نے فرمایا میں کپڑے کو سمیٹ دیتا ہوں، بڑی احتیاط کے ساتھ کیا ہے اس کانٹوں دار درخت کو بیچ سے میں گزر جاتا ہوں۔ حضرت ابی ابن کعب نے فرمایا کہ تقویٰ بس یہی ہے، تم دنیا کے اندر رہو گے، گناہوں کے لیے تمہارے لیے ہر چیز مہیا ہوگی، جرائم کو کرنے کے لیے ہر چیز مہیا ہوگی، لیکن ان تمام سے بچ کر کے اللہ کی راہ کے اوپر تم چلو، شریعت کے مطابق زندگی گزارو، شریعت کے اوپر عمل کرو، تو لہذا بس یہی تقویٰ ہے۔ تو اللہ تقوی کو دیکھنا چاہتا ہے، تمہارا تقویٰ کیا ہے، تمہاری طلب کیا ہے، تمہارا جذبہ کیا ہے۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے قربانی کرنے کے لیے ان لوگوں کے لیے جو قربانی کو کرتے ہیں بڑی فضیلت کی چیز کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے لوگوں، اگر تمہارا ارادہ قربانی کرنے کا ہے، تمہارا ارادہ جانور کو ذبح کرنے کا ہے، تو لہذا تمہیں چاہیے تم اپنے ناخنوں کو نہ کاٹو، اپنے بالوں کو نہ کٹواؤ، ذی الحجہ کے چاند کو دیکھنے سے پہلے تم یہ تمام کام کر لو۔ اب جب ذی الحجہ کا چاند دکھ جائے اب تمہیں بال کٹوانے نہیں ہے، ناخنوں کو کٹوانا نہیں ہے۔ کب تک کے لیے ہے؟ اس کی حد کیا ہے؟ اس کا ایک وقت کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب جانور کو تم ذبح کر دو 10 ذی الحجہ کو کرو
یا 11 کو کرو یا 12 کو کرو، جب اللہ کی راہ کے اوپر تم اپنے جانور کو ذبح کر دو، اب تم اپنے ناخنوں کو کتروا لو، اپنے بالوں کو کٹوا لو۔ اس کے اندر فضیلت کیا ہے؟ تاکہ جو بال تم نے چھوڑے ہیں ان کو کاٹا نہیں ہے، اس کے اندر بھی تمہیں قربانی کا ثواب مل جائے گا۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک معمولی چیز کے اوپر اتنا بڑا اجر و ثواب امت محمدیہ کے لیے عطا فرمایا ہے، تو اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، ہر بال کے بدلے کے اندر تمہارے لیے ایک نیکی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے جانور کے جسم کے اندر کتنے بال ہوا کرتے ہیں، اس کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے، ان کو گن نہیں سکتے۔ اگر انسان جانور کے جسم کے اوپر اپنے ہاتھ کو رکھ دے، اس ہاتھ کے نیچے کتنے بال ہیں اس کو بھی گن نہیں سکتے ہو، کتنی مقدار کے اندر ہے، کتنی تعداد کے اندر ہے۔ تو پورے جسم کے اوپر جتنے بال ہیں ان کے بالوں کے بدلے، ہر بال کے بدلے کے اندر تمہارے لیے ایک نیکی ہے، ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، تو کتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا إِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کل قیامت کے دن اس جانور کو لایا جائے گا، کس حالت کے اندر ہوگا؟ بِقُرُونِهَا، اس کے سینگ لگے ہوئے ہوں گے، وَأَشْعَارِهَا، اس کے اون اور بال لگے ہوئے ہوں گے، وَأَزْلَافِهَا، اور اس کے پھل لگے ہوئے ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے ایک معمولی چیز کو بیان فرمایا ہے، گوشت کو نہیں فرمایا کہ اللہ گوشت کے ساتھ کو لے کر آئے گا، سیدھی اور پائے اور بھیجے کے ساتھ کو لے کر کے آئے گا، کلیجی کے ساتھ اس جانور کو لایا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا ہے، بلکہ ایک معمولی چیز کو بیان فرمایا ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جس کی کوئی وقت نہیں ہے، تم خود استعمال نہیں کر سکتے ہو، بالوں کو تم پھینک دیتے ہو، دھروں کو تم پھینک دیتے ہو، اور ناخنوں کو تم پھینک دیتے ہو، اور دور کی تیسیوں کو تم پھینک دیتے ہو۔ ان تمام چیزوں کے ساتھ کیا ہے؟ اس جانور کو لایا جائے گا۔ یہ جو ارشاد فرمایا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اب آپ اندازہ لگائیے، جب بال اور کیا ہے سینگوں کی اتنے بڑا اجر و ثواب ہے، اس کے ساتھ اس کو لایا جائے گا، تو جو گوشت تم استعمال کرتے ہو، جو سری تم استعمال کرتے ہو، جو پائے تم استعمال کرتے ہو، جو بھیجا اور کلیجی کو استعمال کرتے ہو، اس کے بدلے کے اندر کتنا اجر و ثواب ہوگا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک معمولی چیز کو بیان فرما کر کے گوشت کی عظمت کو بیان فرمایا ہے، گوشت کی اہمیت کو بیان فرما دیا ہے کہ یہ تو تمہارے لیے ہے، تمہارے فائدے کے لیے ہے، لیکن اللہ کو یہ چیزیں نہیں چاہیے۔ اللہ کو صرف کیا چاہیے؟ اللہ کو صرف تمہارے دلوں کا تقوی چاہیے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ تقوی کو دیکھنا چاہتا ہے، تمہارے دل کی طلب کیا ہے، کس جذبے کے ساتھ، کس حیثیت کے ساتھ کیا ہے تم اللہ کی راہ کے اوپر اللہ کے لیے جانور کو ذبح کرتے ہو۔ اور پھر یہ قربانی اتنا مرجع ثواب کا باعث ہے۔ ایک دوسری آیت کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، فصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے نبی ہم نے کوثر عطا کی ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ اپنے رب کے لیے نماز کو ادا کیجیے۔ یہاں نماز سے مراد عید کی نماز ہے کہ عید کی نماز کو پڑھنے کے بعد کیا ہے وانحر، اب آپ گھروں کے اوپر آنے کے بعد اس جانور کو اللہ کی راہ کے اندر قربان کر دیجئے، اللہ کی راہ کے اوپر کیا ہے اس کو ذبح کر دیجئے۔ اس کا اجر و ثواب کیا ہے؟ تو کون کون سے جانور ہیں، کس کس جانور کی قربانی کی جا سکتی ہے، یہ بہت لمبا مضمون ہے۔ آئندہ جمعے کو انشاءاللہ کون کون سے جانور ہیں جو قربانی کے اندر ذبح ہو سکتے ہیں، اور کون کون سے دن ہیں جس کے اندر جانور کو ذبح کیا جا سکتا ہے، تو لہٰذا ان تمام کو بیان کر دیا جائے گا۔ اب تو صرف قربانی کی فضیلت کو بیان کرنا ہے، تو لہٰذا کیا اس کی فضیلت کیا ہے؟ اگر گھر کے اندر کیا ہے 10 لوگ ہیں اور 10 کے اوپر قربانی واجب ہے، تو ہر ایک کو اپنی طرف سے الگ الگ قربانی کرنا واجب ہے۔ ایسا نہیں ہے گھر کا ایک فرد ہے، پورے گھر کے اندر کیا ہے 10 لوگ ہیں، 10 کے اوپر قربانی الگ الگ واجب ہے، لیکن گھر کے اندر صرف ایک بکرا ذبح ہو رہا ہے، باقی لوگ گنہگار ہیں، اللہ کے فریضے کو کیا ہے ادا کرنے سے قاصر ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں پوچھ ہو جائے گی، تو اگر 10 لوگ ہیں تو 10 کے اوپر الگ الگ طریقے سے جانور کو ذبح کرنا ہے، ایک بکرے سے کام نہیں چلے گا۔ آج حالات ایسے ہیں گھر کے اندر 2 بکرے کر دیے جاتے ہیں، پورے گھر کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ نبی کریم نے صاف فرما دیا ہے من کان لہ سعۃ، جو شخص کیا ہے وسعت رکھے، اگر وسعت اس کے اندر ہے، اللہ نے اتنا دیا
ہے وہ سب کتنی ہے؟ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت ہے. آج کے ریٹ کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے 50 سے 60 65 ہزار کے اندر کیا ہے اگر وہ اتنے روپوں کا مالک ہے تو لہٰذا اس کو وسعت کہا جاتا ہے. اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے. من کان لہ سعۃ ولم یضحی، اگر وسعت ہونے کے بعد اتنی مالیت اس کے پاس موجود ہے ولم یضحی اور وہ قربانی ادا نہیں کر رہا ہے، اللہ کے نبی نے بڑی سخت جملہ ارشاد فرمایا ہے فلا یقربن مصلانا، اس کو ہرگز اجازت نہیں ہے ہمارے عیدگاہ کے اندر آ کر کے وہ عید کی نماز کو ادا کرے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہو رہا ہے، اللہ کا عذاب برس رہا ہے، اللہ کی نحوست برس رہی ہے. کہیں ایسا نہ ہو اس آدمی کی نحوست کی وجہ سے اور لوگوں میں کیا ہے اللہ کا عذاب برس پڑے. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا من کان لہ سعۃ فلم یضحی، قربانی کی طاقت ہونے کے بعد جو قربانی کو ادا نہیں کرتا ہے فلا یقربن مصلانا، اس کو عید کی نماز پڑھنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے. اس کو عیدگاہ کے اندر کیا ہے بالکل آنے کی اجازت نہیں ہے. جو اللہ کے حکم کا پامال کر رہا ہے، اللہ کے غضب کا مستحق ہے. کہیں ایسا نہ ہو اس آدمی کی وجہ سے جس نے قربانی کو انجام نہیں دیا ہے مالی حیثیت کے بعد اللہ کا غضب نازل ہو جائے، دوسرے لوگ بھی اس کی چپیٹ کے اندر آ جائیں. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا فلا یقربن مصلانا، عیدگاہ کے اندر نماز پڑھنے کے لیے لائے بہت سخت وعید ہے. تو ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں فکر کرنی چاہیے جس کے اوپر قربانی واجب ہے اپنی طرف سے قربانی کو ادا کرے. گھر والے اگر ادا کر رہے ہیں وہ اپنی طرف سے ادا کر رہے ہیں. اگر تجھے اللہ نے اتنا مال دیا ہے، اتنی حیثیت دی ہے تو تیرے اوپر قربانی واجب ہے، تو اپنی قربانی خود ادا کرے. تب جا کر کے کیا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کو آنے کی اجازت ہے. اس سے پہلے عید کی نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ میں آنے کی اجازت نہیں ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، تقوی دیکھنا چاہتا ہے، طلب دیکھنا چاہتا ہے، یہ جذبہ دیکھنا چاہتا ہے کس جذبے کے ساتھ کس طلب کے ساتھ تم جانور کو قربان کر رہے ہو اللہ کی راہ کے اوپر. تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالی ہمیں سوچنے سمجھنے کی کیا ہے توفیق عطا فرمائے اور سمجھنے کے بعد اس کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہ